کر مقدر جگمگاتا ہوں رضا کا نام لے لے کر. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ کوئی کرتا ہے جب بھی تذکرہ اللہ والوں کا, کوئی کرتا ہے جب بھی تذکرہ اللہ والوں کا, کوئی کرتا ہے جب بھی تذکرہ اللہ والوں کا, خوشی سے جھوم جاتا ہوں رضا کا نام لے کر, خوشی سے جھوم جاتا ہوں رضا کا نام لے لے کر. بہت خوب, بہت خوب. اور اپنا کیا مزاج ہے اور اپنا کیا سوچ ہے, شعر سماعت فرما لیں. جو میلاد شہیدی کی ہنسی محفل سجاتے ہیں, عقیدہ ہر گھڑی مضبوط رکھنے کے لیے لوگوں, حضرت سے عقیدت رکھنے والے اس شعر کو سننے کے بعد میں اپنے آپ کو اپنے آپ میں نہیں رکھیں گے, کیونکہ شعر ہی ایسا ہے کہ عقیدہ ہر گھڑی مضبوط رکھنے کے لیے لوگوں, کہ عقیدہ ہر گھڑی مضبوط رکھنے کے لیے لوگوں, ارے بریلی میں بھی جاتا ہوں بریلی میں بھی جاتا ہوں رضا کا نام لے لے کر, مقدر جگمگاتا ہوں رضا کا نام لے لے کر. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور بس دو شعر اور پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد دیکھیے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نصیحت آمیز واقعات کی شکل میں کچھ سرکار کا ذکر ہو جائے. میلاد کی محفل ہے نا. کہ لگتا ہے ایسا گنبد خضرا زمین پر, لگتا ہے ایسا گنبد خضرا زمین پر, کہ لگتا ہے ایسا گنبد, لگتا ہے ایسا گنبد خضرا زمین پر, اور اترا ہو جیسے عرش معلا, عرش معلا زمین پر, اور رب نے تو اس زمین کو مسجد بنا دیا, رب نے تو اس زمین کو مسجد بنا دیا. دیکھیے پہلے یہ زمین مسجد نہیں تھی. انبیاء سابقین پچھلے نبی جہاں نشان لگا دیا کرتے تھے, جس جگہ کو مقرر کر دیا کرتے تھے وہیں نماز ہوا کرتی تھی. اگر آپ سفر میں ہوں نماز نہیں پڑھ سکتے, رشتہ داروں میں ہوں نماز نہیں پڑھ سکتے, دوستوں احباب کی جماعت میں ہوں نماز نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنا وہی ہے آ کر کے جہاں نبی نے نشان لگایا ہے. مگر قربان جائیے پیغمبر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے, آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے تو امت مسلمہ کو ہر جگہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے کہ جہاں مرضی آئے نماز پڑھے, جہاں دل چاہے مسجد بنائے, مگر یا رسول اللہ
پچھلے نبی نے تو یہ بات نہیں بتائی تھی. تو جانتے ہیں ہمارے آپ کے آقا ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ سنیے اور جھوم جائیے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میری پیاری عائشہ سنو سنو، جب میری ولادت ہوئی تھی، جب میری پیدائش ہوئی تھی، تو میں نے زمین مکہ میں، مکہ کے زمین پر اپنی جبین نبوت کو رکھ کر کے عرض کیا تھا کہ مولا میرے تمام گنہگار امت کی گناہوں کو بخش دے. تو اس وقت پروردگار عالم نے فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب یہ ساری زمین مسجد ہو گئی کیونکہ پیشانی انور میرے محمد کی لگ گئی. سبحان اللہ. اسی واقعہ کو ذہن میں رکھیے اور شعر سماعت فرمائیے کہ رب نے تو اس زمین کو مسجد بنا دیا، رب نے تو اس زمین کو مسجد بنا دیا، کہ رب نے تو اس زمین کو، رب نے تو اس زمین کو مسجد بنا دیا. میرے نبی نے جب کیا سجدہ زمین، نبی نے جب کیا سجدہ زمین پر، اترا ہو جیسے عرش معلا زمین پر. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائے کہ کرب و بلا میں جیسا ہے میرے حسین کا. آپ حسینی ہیں؟ اب اتنا ہلکی آواز میں کہیں گے. اگر حسینی ہے تو زور سے بولیے سبحان اللہ. کرب و بلا میں جیسا ہے میرے حسین کا، کرب و بلا میں جیسا ہے میرے حسین کا، اور ملتا نہیں ہے ایسا مسلح زمین پر، ملتا نہیں ہے ایسا مسلح زمین پر، اترا ہو جیسے عرش معلا زمین پر. اور آمد پہ ان کے جشن کا عالم نہ پوچھئے. سرکار کی آمد پر جو خوش ہوتے ہیں، سرکار کے آمد کے پہ جو اپنے گھروں میں جھنڈا لگاتے ہیں، اس شعر کو سنیے اور خوشی سے جھومیے کہ آمد پہ ان کے جشن کا عالم نہ پوچھئے، آمد پہ ان کے جشن کا عالم نہ پوچھئے. ارے جبریل لے کے آ گئے جھنڈا، لے کے آ گئے جھنڈا زمین پر. لگتا ہے ایسا گنبد خضرا زمین پر، اترا ہو جیسے عرش معلا زمین پر. اور جلوہ نما نہ ہوتے اگر آمنہ کے لال، اگر سرکار نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا. آج جو بھی ہے، چاہے مکہ ہے، مدینہ ہے، جو بھی ہے کائنات میں، سب سرکار کی آمد کا صدقہ ہے. کہ جلوہ نما نہ ہوتے اگر آمنہ کے لال، جلوہ نما نہ ہوتے اگر آمنہ کے لال، ہوتا حرم نہ خانہ کعبہ زمین حرم نہ خانہ کعبہ زمین پر. لگتا ہے ایسا گنبد خضرا زمین پر، ارے اترا ہو جیسے عرش معلا زمین پر. اور یہ شہر مدینہ ایسی جگہ ہے صاحب، ہم لوگ جو سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، درود پیش کرتے ہیں، یہ ہم لوگ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات نہیں بنایا ہے، اس میں بھی کوئی وجہ ہے.
سرکار کی بارگاہ میں فرشتے جو سلام پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ جو فرشتے ایک بار آ جاتے ہیں قیامت تک کہ ان کی باری نہیں آئے گی، لیکن ہم اور آپ جب چاہیں تب پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب توفیق دے تب وہاں جا سکتے ہیں، ہے نا؟ شعر سماعت فرمائیں۔ مقطع میں شاعر کیا کہتا ہے کہ حوریں بھی بے قرار ہے آنے کو اے ندیم، حوریں بھی بے قرار ہے آنے کو اے ندیم، یہ حوریں بھی بے قرار ہے آنے کو اے ندیم، ایسا حسین ہے شہر مدینہ زمین، ایسا حسین ہے شہر مدینہ زمین پر، لگتا ہے ایسا گنبد خضرا زمین پر، اترا ہو جیسے عرش معلا زمین پر۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار کے میلاد کی محفل ہے، شاعر کہتا ہے کہ بہتر سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، بہتر سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے، واللہ جسے رب نے خود نور میں ڈھالا ہے، واللہ جسے رب نے خود نور میں ڈھالا ہے، اور سرکار کو پالا ہے ظاہر میں حلیمہ نے، سرکار کو پالا ہے۔ بس اسی شعر پہ چند منٹ، سرکار کو پالا ہے ظاہر میں حلیمہ نے، حق یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا، حق ہے یہ حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، اور سرکار دو عالم ہیں وہ نور مجسم ہیں، سرکار دو عالم ہیں وہ نور مجسم ہیں، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، اور سرکار دو عالم کو وہ طاقت و قوت ہے، سرکار دو عالم کو وہ طاقت و قوت ہے کہ سب جھوٹے خداؤں کو کعبے سے نکالا، سب جھوٹے خداؤں کو کعبے سے نکالا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نا؟ سرکار جب اس دنیا میں تشریف سرکار جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت عرب کا دستور اور عرب کا ماحول جو تھا کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر کوئی یہی جانتا تھا کہ جب سرکار اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس وقت چھوٹی چھوٹی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا، عورتیں اگر بیوہ ہو جاتی تھیں تو اسے شہر سے باہر کر دیا جاتا تھا، غرض کے ہر طرف کفر و شرک اور ظلم و ستم کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہے نا؟ سارے مظلوموں نے دعائیں کی رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ کوئی ایسا انسان بھیج جو ہماری رکھوالی کر سکے، کوئی ایسا محسن بھیج جو ہماری رہنمائی کر سکے، کوئی ایسا پیغمبر بھیج جو سارے عالم میں رحمت بن کر کے چھا جائے اور اہل عرب سے برے قانون کو ختم کر دے۔ تو کیا ہوا؟ کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلا لا ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ جب آقا تشریف لے آئے، ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں، لوگ بتاتے ہیں کہ جن کے گھروں میں بکریاں دودھ نہیں دیتی تھی بکریاں دودھ دینے لگے، سرکار جب تشریف لائے تو جن کے گھر میں جن کے ماں باپ بیمار تھے بغیر دوا کے بغیر علاج کے اچھے ہو گئے، ہے نا؟